السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وقال سبحانہ وتعالی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم جناب اعجاز محی الدین وسیم صاحب، صدر و خطیب مسجد عزیزیہ، محترم جناب وقار احمد صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ہند راجندر نگر، محترم جناب ہدایت اللہ شفیع صاحب، صدر مسجد گدا بیگ، محترم جناب شفیع صاحب، صدر مسجد کمیٹی مسجد فیصل سن سٹی، اور محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اوپر یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جو انقلاب برپا کیا وہ ایک بلڈ لیس ریولیوشن تھا، ایک ایسا غیر خونین انقلاب جس کو اگر دنیا میں آنے والے دیگر انقلابات سے کمپیئر کر کے دیکھا جائے تو اس کے نتیجے میں یہ بات بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے رسول کی نگاہ میں انسانی جان کی کتنی حرمت تھی۔ انقلاب فرانس کو دیکھیں تو تاریخ بتلاتی ہے کہ 6 لاکھ انسانوں کی جان ضائع ہوئی۔ انگلینڈ کے انقلاب کو دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ انسانوں کی جان کا نقصان ہوا۔ فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھیں تو اس سے کہیں زیادہ انسانوں کی جان دینی پڑی، اور دوسری جنگ عظیم کو دیکھیں تو نہ صرف یہ کہ انسانی جانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا بلکہ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایسے مہلک بم برسائے گئے جس نے آنے والی نسلوں تک کو متاثر کیا۔ اور نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو اللہ کے رسول کی زندگی میں ٹوٹل 82 جنگیں لڑی گئیں۔ ان 82 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں تو راست اللہ کے رسول نے بنفس نفیس حصہ لیا، باقی آپ نے مختلف لوگوں کو کمانڈ دے کر بھجوایا۔ اور سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ ان 82 جنگوں میں جملہ جو نقصان ہوا وہ یہ کہ 459 مسلمان شہید ہوئے اور اتنے ہی کافر مارے گئے، اور اس لحاظ سے ایوریج ایک جنگ میں 11.2 کا آتا ہے، گویا ایک جنگ میں 11 سے کچھ زائد انسان مارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کیا ہوا انقلاب تھا وہ ایک بلڈ لیس ریولیوشن تھا، غیر خونین انقلاب تھا، جس میں اللہ کے رسول کی اسٹریٹجی ابتدا ہی سے ایسی تھی کہ انسانی جانوں کا کم سے کم نقصان ہو۔ 2 مثالیں میں بطور تذکرہ یاد دہانی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بدر کی جنگ ہوئی، اللہ کے رسول چاہتے تو 70 قیدیوں کو ختم کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا، ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کا اعلان کیا۔ دوسری مثال فتح مکہ کی ہے۔ 10,000 کا طاقتور لشکر جرار اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ اگر اللہ کے رسول اوپن اناؤنسمنٹ کر کے دشمن کو چیلنج کرتے ہوئے سفر کے لیے نکلتے اور کسی کھلے میدان میں مدبھیڑ ہوتی، دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوتا، تو اس بات کا امکان تھا کہ بڑے پیمانے پر انسانی جانیں ختم ہوتی، بڑے پیمانے پر انسانی خون بہتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسٹریٹجی کو اختیار کیا تھا وہ یہ تھی کہ آپ نے اس ہائی وے پر سفر نہیں کیا جو مکے سے مدینے کو جاتا۔ مدینے سے مکہ اس ہائی وے پر سفر کرنے کے بجائے اللہ کے رسول نے ایک لمبا پھیرا پتھراؤ والا راستہ اختیار کیا۔
اللہ کے رسول نے اتنی سیکریسی مینٹین کی کہ ایک موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیٹی کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تمہیں اللہ کے رسول نے بتایا کہ کہاں کے سفر کا ارادہ ہے؟ تو بیٹی نے بھی کہا کہ ابا جان مجھے بھی نہیں معلوم، نہ اپنے قریبی دوست یار غار کو اطلاع کی، نہ اپنی چہیتی بیوی کو اللہ کے رسول نے اطلاع کی۔ کیا مقصد تھا اس سیکریسی کے مینٹین کرنے کا؟ صرف ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ دشمن کے سر پر اچانک پہنچ جائیں، دشمن کو تیاری کا موقع نہ ملے، دشمن کے اوپر روک پڑے اور اس کے نتیجے میں وہ سرنڈر ہو جائے، ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب اللہ کے رسول نے وادی فاطمہ میں پہنچ کر پڑاؤ ڈالا اور دشمن کے سردار ابو سفیان نے پہاڑ کی بلندی پر جا کر اس لشکر کا نظارہ کیا جو اللہ کے رسول لے کر آئے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایسا رعب اس کے اوپر طاری ہوا کہ سرنڈر ہونے کے لیے وہ فوراً تیار ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فوج کے 4 حصے کر کے الگ الگ راستوں سے فوج کو مکے میں انٹری دلائی تھی۔ ایک راستے میں چند سرپھرے نوجوان آئے اور انہوں نے پتھراؤ کیا تو وہاں مسلمانوں کو تلوار نکالنی پڑی، اور بعض روایات کے مطابق 12، بعض روایات کے مطابق 13 اہل مکہ مارے گئے، اور یہ زبردست مکے کی فتح کا واقعہ اس طریقے سے پورا ہو گیا۔ ورنہ اللہ کے رسول اگر کھلم کھلا جاتے تو امکان تھا کہ سینکڑوں انسانوں کی جانیں اس کے اندر ضائع ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان کی جو حرمت ہے وہ اس طریقے سے انسانوں کے سامنے اپنے پورے رویے زندگی کے ذریعے سے لائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زبردست قسم کا جو انقلاب برپا کیا، اس کے لیے آپ نے 3 پوائنٹ فارمولا دیا۔ آپ اس کو دیکھیں تو اس کا جو پہلا حصہ تھا وہ فرد کی تبدیلی کا تھا۔ دنیا میں کوئی انقلاب آ جائے، حکومت صرف بدل جائے، لیکن فرد تبدیل نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر چینج نہیں آئے، اس کے اخلاق نہیں بدلے، اس کا کردار نہیں بدلے، اس کا رویہ نہیں بدلے، اس کے ڈیلنگز اگر نہیں بدلیں، تو ایسا جو انقلاب ہے وہ کوئی پائیدار قسم کا انقلاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اس کا پہلا اسٹیپ جو تھا وہ فرد کی تبدیلی کا تھا۔ اور فرد کی تبدیلی کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی زبردست کامیابی ملی کہ اس وقت کا سب سے بڑا دشمن اسلام ابو سفیان ایک موقع پر یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پتھر پر ہاتھ ڈالا ہے اسے سونا بنا کر چمکایا ہے۔ ابو سفیان کے الفاظ تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ ایک اورینٹلسٹ نے ایک موقع پر ایک تحریر لکھی اور اس نے یہ بات لکھی کہ انسانی تاریخ میں انسانوں کی تربیت اور افراد سازی میں سب سے زیادہ کارگر شخصیت، سب سے زیادہ کامیاب شخصیت اگر کسی کی گزری ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اور انہوں نے جس شخصیت پر نظر کی ہے اسے ہیرا بنا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا کارنامہ کہ آپ نے فرد کو تبدیل کیا، اور فرد کو تبدیل کرنے کے لیے آپ نے 4 کام انجام دیے۔ پہلا کام، دین کے غلط تصور کو اللہ کے رسول نے ختم کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے طویل عرصے بعد سینٹ پال، جو کہ اصل میں عیسائیت کا مخالف تھا، اس نے عیسائیت کو قبول کرنے کا اعلان کیا، اور پھر جب اس نے عیسائیت کو قبول کیا تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو بڑے پیمانے پر تبدیل کر دیا، بائبل میں چینجز کر دیے، اور اصل دین مسیحی کو اس نے باقی نہیں رکھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک پہنچتے پہنچتے عیسائیت اپنی اصلی شکل کو کھو بیٹھی تھی، رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ عجیب و غریب نظریہ، عجیب و غریب تصور دین کے بارے میں، ترک دنیا کا نظریہ، یعنی خدا کی نگاہ میں وہ پسند ہے جو دنیا کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ ترک نکاح کا تصور، شادی نہیں کرنے والا سب سے بڑا ولی ہے۔ ترک جائز لذت کا تصور کہ جائز اور حلال نعمتوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مصیبتوں، پریشانیوں اور بلاؤں میں گرفتار کرنے والا بہت بڑے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔
یہ غلط تصور دین تھا. اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر کے یہ بات بتلائی کہ دیکھو نکاح میری سنت ہے، جو اس سے انحراف کرے اس کا مجھ سے تعلق نہیں. آپ نے ترک دنیا کے نظریے کو چھڑوایا لوگوں سے. کسی نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں رات کا 1/3 حصہ آرام بھی کرتا ہوں، میرے جسم کا بھی میرے اوپر حق، 1/3 حصہ میں بیویوں کے پاس جاتا ہوں، بیویوں کا بھی مجھ پر حق، اور 1/3 حصہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہوں، اپنے پروردگار کا حق ادا کرنے کے لیے. رات بھر مستقل جاگنے کو آپ نے ناپسند کیا. ایک صاحب نے کہا کہ میں ہمیشہ نفل روزے رکھوں گا، کبھی نفل روزہ نہیں چھوڑوں گا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو میں کبھی نفل روزہ رکھتا بھی ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں. اس بات کو بھی آپ نے نہیں پسند نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے دین کا جو غلط تصور تھا اس کو مٹا کر انسانیت کے اوپر یہ بڑا احسان کیا کہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ دیندار آدمی کا مطلب یہ کہ اس کا حلیہ کچھ اور ہو، وضاحتہ اس کی کچھ اور ہو، وہ دنیا کی نعمتوں سے اپنے آپ کو دور کر لے، جائز لذتوں سے بھی دور کر لے، جائز تفریح سے بھی اپنے آپ کو الگ کر لے. اس غلط تصور پر ایک ایسی ضرب کاری اللہ کے رسول نے لگائی کہ اس کے بعد دین کا یہ غلط تصور دنیا کی نگاہوں کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گیا. فرد کی تبدیلی کے لیے دوسرا کام اللہ کے رسول نے کیا، دین کا مکمل تصور دیا. صرف غلط تصور کو مٹا دیتے اللہ کے رسول، اور مکمل تصور نہیں دیتے تب بھی ایک کامیاب فرد کو اللہ کے رسول تیار نہیں کر پاتے تھے. اللہ کے رسول نے بتلایا کہ یہ دین صرف عقیدے اور عبادت کا دین نہیں ہے، بلکہ یہ دین خاندانی معاملات میں بھی رہنمائی کرے گا، یہ دین معاشرت کے میں بھی رہنمائی کرے گا، یہ دین بتائے گا کہ ڈیلنگ کیسے کی جائے، یہ دین بتائے گا کہ حکومت کیسے چلائی جائے، سیاست کیسے کی جائے، جنگ کیسے کی جائے، صلح کب کی جائے، قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے، منڈی میں کیسا رویہ اختیار کیا جائے، بزنس ہاؤس کیسے چلایا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا بہت جامع قسم کا تصور انسانوں کے سامنے رکھا، مکمل دین کا تصور اللہ کے رسول نے رکھا. اور اس غلط تصور کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے کاری ضرب لگائی کہ دین مسجد اور مدرسے میں تو رہے گا، عقیدے اور عبادات میں تو رہے گا، لیکن سیاست و معیشت اور معاشرت و عدالت میں اس کا کچھ کرنا لینا دینا نہیں ہے. اس تصور کو بھی اللہ کے رسول نے صحیح. پھر اللہ کے رسول نے فرد کی تبدیلی کے لیے جو تیسرا کام کیا وہ یہ کہ انسانوں کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو دور کیا، کمزوریوں کو دور کیا. وہ معاشرہ جس میں زانی بستے تھے وہ لوگ عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے. دنیا نے دیکھا کہ وہ لوگ جو شراب کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں رکھتے تھے، اپنے ہاتھوں سے شراب کے مٹکے توڑنے والے بنے. وہ لوگ جو گزرنے والے قافلوں کو محفوظ گزرنے نہیں دیتے تھے، وہ ایسے مہمان نواز بنے کہ ان قافلوں کے لوگوں کو لا لا کر رکانے لگے. وہ لوگ جو بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا کرتے تھے، ان کی نگاہوں میں بیٹی کی عزت بڑھ گئی، قدر کرنے والے بن گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی دلوں سے نکالی، بتلایا کہ دنیا میں رہو، دنیا کو کماؤ، حلال کمانے کے لیے محنت کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت پسندیدہ کام ہے، لیکن یہ دنیا دل میں رہنے کی جگہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برائیوں کو نکالا، ایک ایک فرد کی برائی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کیا. نوجوان آیا، کہا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، غصے میں آگے، قریب تھا کہ نوجوان کی پٹائی ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے روک دیا ان کو، اور اس نوجوان کو اللہ کے رسول نے قریب بلایا اور کہا کہ اے نوجوان، کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ یہ کام کرے؟ بے چین ہو کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں پسند کر سکتا. کہا کہ کیا کوئی تم پسند کرو گے کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں پسند کر سکتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی یہ کام کرو گے، کوئی کام کرے؟ تڑپ کر کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں پسند کر سکتا. کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اور بے چین ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نہیں پسند کر سکتا. اللہ کے رسول نے بڑے نرم لہجے میں کہا کہ دیکھو تم جس کے ساتھ بھی یہ کام کرو گے وہ کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی. جس طریقے سے تم کو پسند نہیں ہے کہ تمہارے رشتہ داروں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے، دوسرے لوگ بھی تو ناپسند کریں گے.
نوجوان کو غلطی کا احساس ہوا، نگاہیں جھک گئی ہیں، اللہ کے رسول نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی کہ الہی اس کو پاکیزگی عطا کر۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ باقی ساری زندگی اس پاکیزگی کی اس نے گزاری کہ کبھی کسی گناہ کے قریب اس کا گزر نہیں ہوا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول خاموش ہو جاتے، صحابہ اس کی پٹائی کر دیتے تو اس کا کیا مستقبل ہو سکتا تھا، تصور کیجئے۔ اور کہاں اللہ کے رسول نے اس طریقے سے نصیحت اور دعا کر کے اس کی زندگی بدل دی۔ تو برائیوں کو مٹانے، نکالنے دل سے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری ذبح کی اور ان کے حوالے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے رسول ہر موقع دیکھتے تھے کہ ہر کمزوری، برائی، خامی کو نکالا جائے۔ کچھ دیر کے بعد آئے، حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک دست باقی رہ گئی ہے، باقی پوری بکری میں نے تقسیم کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ یوں مت کہو کہ ایک دست باقی رہ گیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ صرف وہ ایک دست خرچ ہونے والا ہے، باقی سب ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ جو راہ خدا میں تم نے خرچ کر دیا، جو دوسروں کو تم نے دے دیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا۔ یہ تصور اس طریقے سے اللہ کے رسول نے قدم قدم پر پیدا کیا۔ غصے پر کنٹرول کیسے کیا جائے بتایا اس موقع پر جب مکہ فتح ہوا۔ جوش میں، جذبے میں، وہ صحابی جن کے ہاتھوں میں اسلامی لشکر کا پرچم تھا، انہوں نے پکارا کہ آج تو انتقام کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو چن چن کر ایک ایک دشمن کو کیفر کردار کو پہنچایا جائے گا، آج تو خانہ کعبہ کو بھی حلال کر لیا جائے گا، حدود حرم میں بھی کسی کی جان بخشی نہیں کی جائے گی۔ ابو سفیان تک یہ بات پہنچی، فوراً انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس کمپلین بھیجوایا، آپ کے پرچم بردار اس قسم کا اعلان کریں۔ اللہ کے رسول نے ان سے پرچم لے لیا، پرچم ان کے بیٹے کے حوالے کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے دوسرا اعلان کروایا، آج تو انسانی خون کی سچی حرمت کا دن ہے، آج تو قریش کی سچی عزت کا دن ہے، آج بدلے کا نہیں بلکہ عفو و درگزر کا دن ہے، انتقام کا نہیں بلکہ معافی کا دن ہے۔ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے، دروازہ بند کر لے، اس کے لیے معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کے لیے معافی، جو خانہ کعبہ کے حدود میں چلا جائے اس کے لیے معافی۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے اعلان کیا۔ فتح کے موقع پر قابو رکھیں، غصے کے موقع پر قابو رکھیں، غم کے موقع پر بھی قابو رکھیں۔ ایک عورت نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سنی، عورت رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو نصیحت کی کہ صبر کرو۔ عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچان پائی اور اس نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میرے اوپر کیا تکلیف گزری ہے، تم پر گزرتی تو تم کو معلوم ہوتا۔ اللہ کے رسول خاموشی سے آگے بڑھ گئے، لوگوں نے اسے احساس دلایا کہ تم نے کس سے گفتگو کی، کیا تم جانتی ہو؟ پریشان ہو کر بھاگی اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خاتون، صبر نام ہی اسی بات کا ہے کہ انسان کو کسی صدمے کی پہلی انفارمیشن پہنچے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرے، وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس طریقے سے نصیحت۔ غصے پر قابو کی کیفیت یہ کہ ایک موقع پر ایک عورت جو اپنی فحش کلامی کے لیے مشہور تھی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کمنٹ کرتے ہوئے کہا کہ اسے دیکھو کیسے غلاموں کی طرح بیٹھتا ہے، غلاموں کی طرح کھاتا ہے۔ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا اللہ کے رسول کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا خدا کا غلام اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھلایا کہ دیکھو غصے پر کیسے کنٹرول ہو، فتح کے موقع پر کیسے کنٹرول ہو، نصیحت کیسے کی جائے، تربیت کیسے کی جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت، یہ نبی کا پہلا اسٹیپ تھا، پہلا قدم تھا کہ افراد سازی، ایک ایک فرد کو ٹارگٹ بنا بنا کر چینج کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور بڑا احسان انسانیت کے اوپر وہ یہ ہے کہ آپ نے صرف افراد کو تبدیل کر کے خاموشی اختیار نہیں کی، اس لیے کہ افراد اگر تبدیل ہو جائیں لیکن معاشرہ اس کا ساتھ نہیں دے تو قدم قدم پر رکاوٹیں ہوتی۔ میں چاہوں کہ سادگی سے نکاح کروں اور پورے گھر والے میرے اس تصور دین کو نہیں مانے، میرے اطراف کے لوگ نہیں مانے، تو مجھے قدم قدم پر رکاوٹ پیش آئے گی۔ آپ میں سے کوئی چاہے کہ بغیر سود کے تجارت کرے، بینک لون نہیں لے، تو اس کے لیے مشکلات آئیں گی کئی موقع پر۔
دھوکہ نہیں دے، حرام مال نہیں اختیار کرے تو اسے سوسائٹی سے ٹکرانا پڑے گا، معاشرے سے قدم قدم پر ٹکر لینا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرد کی تبدیلی نہیں کی بلکہ معاشرے کو، سوسائٹی کو چینج کیا۔ اب سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے جو اقدام اللہ کے رسول نے کیے اس میں ایک قدم تھا اہل مکہ کا جو سینٹر تھا دار الندوہ، اس کے پیرلل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو ٹھہرا کیا۔ دار الندوہ وہ مقام تھا جہاں مکے کے سردار جمع ہو کر مشورے کرتے تھے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس کی حیثیت مکے کی پارلیمنٹ کی تھی، جہاں اہم ڈیسیشنز لیے جاتے تھے، ڈیبیٹس ہوا کرتے تھے، سازشیں تیار کی جاتی تھیں، جنگوں کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول نے دار ارقم، ایک صحابی حضرت ارقم کے گھر کے اوپر اپنا مقام، اپنا مرکز بنایا۔ یہ وہ مقام تھا جو مقام تربیت تھا۔ قرآن کی آیات نازل ہوتی تو اللہ کے رسول دار ارقم پر پہنچ کر سناتے، صحابہ وہاں قرآن سیکھتے، ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے، اور پھر وہاں سے قرآن کی آیات پھیلتی تو پورے مکے کے اندر عام ہو جاتی۔ ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے سب سے پہلے دار ارقم ہی میں پہنچ کر سنائی۔ آیات جیسے ہی مکے میں پھیلی، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بہت کھل کر آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر کوئی زبردست طاقت موجود ہے، جبھی تو یہاں کے سب سے بڑے سردار کو اس طریقے سے کھلا کھلا انہوں نے رسوا کر دیا۔ یہ دار ارقم مرکز ہدایت بھی تھا، یہی حضرت عمر آئے مسلمان ہوئے، یہی حضرت علی نے ابو ذر غفاری کو لایا، وہ مسلمان ہوئے۔ وقتاً فوقتاً لوگ یہاں پر آتے، اللہ کے رسول سے گفتگو کرتے، دین سمجھتے، اسلام قبول کرتے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ یہ مرکز مشاورت بھی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر صحابہ کی میٹنگز کرتے، ان سے مشورہ کرتے، مستقبل کے بارے میں اپنی پالیسیز ڈیزائن کرتے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو چینج کرنے کے لیے دار الندوہ کے بالمقابل دار ارقم کو مرکز بنایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے سوسائٹی کے انفلوئنشیل لوگوں کو خاص طور پر ٹارگٹ بنانا شروع کیا، اور اپنے رویے سے یہ اعلان کیا کہ ہر موقع پر ہمارے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، چاہے وہ اب تک ہمارا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ۔ تصور کیجئے کہ عمر ابن خطاب اور ابو جہل کے حق میں دعا ہو رہی ہے کبھی۔ تصور کیجئے کہ ابو سفیان مسلمان ہوئے تو ان کو ایک علاقے کا عامل بنا کر بھجوا دیا، پوری زندگی کی اسلام کی دشمنی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پس پش ڈال دیا۔ اکرمہ ابن ابو جہل جنہوں نے احد کی جنگ کے لیے تقریریں کر کر کے ماحول گرم کیا تھا، جب ان کو احساس ہوا کہ نبی کے اس پیغام کو قبول کرنا چاہیے تو وہ اندیشوں کا شکار ہوئے کہ نہیں معلوم میں جاؤں تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ لیکن جس موقع پر وہ پہنچے، اللہ کے رسول جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مرحبا الراکب المہاجر، استقبال ہے تمہارا ہے سوار مہاجر۔ ایک جملہ تھا جس کے نتیجے میں مان انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دینے کے لیے آیا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول کو تبدیل کیا۔ معاشرہ تبدیل ہو اس کی خواہش ہے تو ماحول کے اندر تبدیلی ایسی آنی چاہیے کہ خوب اور ناخوب کے پیمانے بدلیں، اسٹینڈرڈز چینج ہو جائیں، لین دین کے پیمانے چینج ہو جائیں، رویے چینج ہو جائیں، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہو، رشتہ داروں کے حقوق کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں تبدیل ہو جائیں۔ اور جب تک یہ اسٹینڈرڈز چینج نہیں ہو جائیں، یہ معیارات اور پیمانے تبدیل نہ ہو جائیں، کوئی سوسائٹی صحیح رخ پر نہیں جا سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اس بات کی کوشش کی کہ وہاں پر سوسائٹی چینج ہو جائے، ماحول تبدیل۔ اب ماحول تبدیل ہونے کا جو اثر ہوا تو دنیا نے دیکھا کہ فارس سے آئے ہوئے ہیں سلمان فارسی، حبشہ سے آئے ہوئے ہیں بلال حبشی، روم سے آئے ہوئے ہیں حضرت صہیب رومی، لیکن کیفیت یہ ہے کہ اس ماحول نے ان کو اس طریقے سے جذب کیا کہ وہ اپنے آپ کو فخر سے کہتے تھے کہ ہم من اہل البیت ہیں، اہل بیت سے ہمارا تعلق ہے، حالانکہ دوسرے ممالک سے آئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ابن الاسلام ہیں، اسلام کے فرزند ہیں ہم۔ اس طریقے سے ماحول نے ان کو اپنے آپ کے اندر جذب کیا، اس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا۔ اللہ کے رسول نے تبدیل کیا معاشرے کو، اس طریقے سے تبدیل کیا کہ غلامی کے خاتمے کے لیے ایک موومنٹ چلائی۔
زہار ہوا ہو غلام کو آزاد کرے، فلاں گناہ ہوا ہو غلام کو آزاد کرو، فلاں غلطی ہوئی ہو اس کا کفارہ غلام کو آزاد کرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سینکڑوں غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، حضرت ابوبکر نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زمانے جاہلیت میں بھی میں نے 250 غلاموں کو خرید کر آزاد کیا تھا، کیا اس پر بھی اجر ملے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں، ایک ایک غلام کے آزاد کرنے پر اللہ تمہیں اجر دے گا۔ ایک تحریک تھی جس کے نتیجے میں بالآخر آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غلامی کا تصور بھی باقی نہیں ہے۔ نبی کی موومنٹ تھی غلامی کا دنیا سے خاتمہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو تبدیل کیا تو اس طریقے سے تبدیل کیا کہ دنیا نے دیکھا کہ وہ عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ کی پہلے راؤنڈ کی بات چیت کے لیے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہی عروہ ابن مسعود واپس جا کر سرداران مکہ کے درمیان میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار کی کیفیت بھی دیکھی ہے، میں نے قیصر روم کے دربار کا بھی دورہ کیا ہے، لیکن لوگوں میں نے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں جیسے کوئی ساتھی آپ سے محبت کرنے والے دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھے۔ اشارہ کرتے ہیں تو حکم سمجھ کر لپک پڑتے ہیں۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وضو کرتے ہیں تو پانی کو زمین پر گرنے دینا نہیں چاہتے، لپک کر مل لیتے ہیں اپنے چہرے کے اوپر۔ اور دیکھو اس طریقے سے اگر قیادت کے ساتھ لوگوں کی محبت ہو تو اس قیادت سے ٹکرانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ وہی عروہ ابن مسعود ہیں، راہ اسلام میں بالآخر کچھ عرصے کے بعد جام شہادت نوش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ماحول تبدیل ہوا تو ایسے تبدیل ہوا کہ عمر ابن عاص جیسے دشمن اسلام آئے، اسلام قبول کیا، اور پھر اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ وہ ایجپٹ کے فاتح بنے۔ خالد بن ولید جیسے دشمن جنہوں نے احد کے میدان میں شکست میں اہم رول ادا کیا تھا، لات اور عزا کے بت گراتے ہوئے سیریا کے فاتح بن کر کھڑے ہوئے۔ ماحول تبدیل ہوا کہ رنگ میں لوگ رنگنے شروع ہوئے، کیفیتیں بدلنی شروع ہوئی۔ وہ معاشرہ جہاں پر گھروں سے فحش چیزوں کی آوازیں آتی تھی، قرآن کی آوازیں بلند ہونے لگی، گالی گلوچ لوگوں نے چھوڑ دی، جہاں پر لوگوں کی عزتوں کے امین بننے شروع ہو گئے، جہاں پر تجارت ہونے لگی تو حلال اور حرام کا خیال کیا جانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت کے اوپر پھر مزید یہ احسان ہے کہ صرف فرد کی تبدیلی اور معاشرے کی تعمیر ہی پر آپ نے اکتفا نہیں کیا۔ یہ دو کام کسی جگہ ہو جائیں، لیکن اگر حکومت اسلام کی مخالف رہے، سیاستدان مخالف رہیں، تو اس کے نتیجے میں اسلام کے کئی احکام پر عمل کرنا ممکن نہیں رہے گا، جیسے کہ ہندوستان میں ہمارے ساتھ ہے۔ قدم قدم پر مشکلات ہیں یہاں پر اسلام کے اوپر عمل کرنے میں۔ یا نہ اسلام کے سول لاز قائم ہیں، نہ اسلام کے کریمنل لاز قائم ہیں، نہ یہاں پر اسلامی معیشت کے اصول قائم ہیں۔ یہاں تو آفر دیا جاتا ہے کہ سود پر آپ کو لون ملے گا، اس طریقے سے ملے گا کہ میرج لون بھی ملے گا، پرسنل لون بھی ملے گا، وہیکل لون بھی ملے گا، ہوم لون بھی ملے گا، فلاں فلاں آفر دی جاتے ہیں، للچائے جاتے ہیں کہ آؤ سودی معیشت میں تم شریک ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تیسرا اہم اقدام کیا وہ یہ کہ ریاست کی تشکیل کی طرف قدم اٹھایا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا ڈیسیشن لیا، اور وہ ڈیسیشن تھا اپنے ہیڈ کوارٹر کو چینج کرنے کا ڈیسیشن۔ مکے کو چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ صحابہ پریشان تھے، تو ہجرت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو انکریج کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، اگر تم جان کا خوف محسوس کرتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ جان جو مدینے میں جانے کا اندیشہ کرتے ہو وہ مکے میں بھی جا سکتی ہے۔ تمہیں اگر مال کا خوف ہے تو یاد رکھو کہ جو اللہ مکے میں تمہیں مالدار بنا سکتا ہے وہ مدینے میں بھی مالدار بنانے پر قدرت رکھتا ہے۔ اطمینان دلایا کہ جان اور مال کا خطرہ نہیں ہوگا، اللہ کی مدد شامل ہے۔ اس سے پہلے جب لوگوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف تو اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے انکریج کیا تھا، اور جب آپ کے داماد حضرت عثمان اپنی
بیوی حضرت رقیہ کو لے کر نکل رہے تھے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ روئے زمین پر حضرت ابراہیم کے بعد سب سے پہلا جوڑا ہے جو راہ خدا میں ہجرت کے لیے نکلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی تشکیل کے لیے جب یہ قدم اٹھا لیا اور پھر اللہ کے رسول ہجرت کر گئے تو پھر وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا مرکز تعمیر کیا، نئی منڈی بنائی، نئے قبلے کے لیے بے چین ہوئے، نئے ایگریمنٹس اللہ کے رسول نے کیے، نیا مرکز مسجد نبوی کی شکل میں بنا، ایک ایسا مرکز بنا جہاں پر مسلمانوں کی اصلاح بھی ہوتی تھی، تربیت بھی ہوتی تھی، دعوت کا کام بھی ہوتا تھا، ڈیلیگیشنز بھی آتے تھے، مال غنیمت جمع بھی ہوتا تھا، تقسیم بھی ہوتا تھا، وہاں سے مختلف ڈیلیگیشنز جایا کرتے تھے، نبی کے نمائندے خطوط لے کر جایا کرتے تھے، مختلف وفود وہاں پر آیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنازعات کے فیصلے وہاں پر بیٹھ کر کیا کرتے تھے، وہاں ذکر کے حلقے بنتے تھے، وہاں علم کے حلقے بنتے تھے، وہاں پر صفہ چبوترے کے اوپر لوگ بیٹھ کر علم حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک ایسا مرکز بنا جو مسلمانوں کے لیے عدالت بھی تھی، پارلیمنٹ بھی تھی، ان کی منسٹری آف فائنانس بھی وہیں سے کام کرتی تھی، کمیونیکیشن کا سسٹم وہیں سے کام کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست اسلامی کی تشکیل کے لیے اس طریقے سے ایک زبردست قسم کا اپنا نیا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چینی تھی کہ قبلہ بھی بدل جائے، بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے۔ ایک موقع پر جبرائیل امین آئے تو اپنی بے چینی کا ذکر کیا کہ جبرائیل میری تمنا ہے کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ بالآخر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جس طریقے سے آپ خدا کے عاجز بندے ہیں، میں بھی خدا کا عاجز بندہ ہوں، اپنے رب ہی سے آپ یہ چیز مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا اللہ نے پوری کی۔ حکم آیا کہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنے چہرے کو پھیر پیچھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا پوری ہوئی اور بیت المقدس کے بجائے مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام بیت اللہ بن گیا۔ اب اللہ کے رسول کے لیے ایک بڑی آزمائش تھی کہ جس طریقے سے ہمارے پاس براہمن لابی کسی نئی مارکیٹ کے اندر کوئی نئے بزنس مین کو ترقی کرتے دیکھنا گوارا نہیں کرتی اور رکاوٹیں کھڑا کرتی ہے، اسی طریقے سے وہاں پر یہودی لابی کا مدینے کی منڈی میں ایسا زور تھا کہ کسی نئے تاجر کو وہ پنپتے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے اس سچویشن کو دیکھا تو ایک نئی منڈی وہاں پر کھڑا کی، ایک نئی مارکیٹ بسائی اور اعلان کیا کہ جو ہماری اس منڈی میں آ کر تجارت کرے گا اللہ اسے ڈبل اجر سے نوازے گا۔ کہاں دین کا یہ تصور کہ دین مسجد اور مدرسے کے باہر نہیں ہوگا، عقیدے اور عبادت سے آگے کی بات نہیں کرے گا۔ کہاں اللہ کے رسول کا یہ اعلان کہ ہماری معیشت کو طاقتور بنانے کے لیے اس مارکیٹ میں آ کر تجارت کرنے والے کو اللہ دوہرا اجر دے گا۔ کچھ عرصے میں دنیا نے دیکھا کہ ایک پیرلل مارکیٹ قائم ہو گئی اور ایسی طاقتور منڈی قائم ہو گئی کہ جس نے یہودی لابی کے زور کو توڑ کر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے قبلے کی تبدیلی، مرکز کی تبدیلی، مارکیٹ کی تبدیلی، ان سبھی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایگریمنٹس کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ہجرت کرنے والوں کے مسئلے کو جس طریقے سے حل کیا تھا، انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہجرت کر کے آج بھی ایک ملک سے دوسرے ملک کو لوگ جانا چاہیں تو حکومتیں، بڑی بڑی حکومتیں پریشان ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو قبول کرنے کے بعد ترکی نے کہہ دیا کہ ہم ان کو نہیں لے سکتے، سیریا کے لوگوں کو لینے کے لیے کئی ممالک نے انکار کر دیا، برما کے لوگوں کو لینے سے کئی ممالک نے انکار کر دیا۔ مدینے کی چھوٹی سی آبادی، اس نے مکے سے لوگ ہجرت کر کے آئے ہیں، آخر کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اللہ کے رسول نے ایک بہت چھوٹا سا بظاہر اعلان کیا کہ ایک انصاری ایک مہاجر کا بھائی بن جائے، مواخات کا رشتہ۔ اس نے ہجرت کرنے والوں کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا۔ آنے والے بھی اتنے غیور تھے کہ ایک انصاری نے پیشکش کی کہ میری پراپرٹی آدھی، میرا پورا کا پورا مال آدھا، یہاں تک کہ انہوں نے بیوی کے بارے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ 2 بیویاں ہیں، آپ چاہیں تو ایک کو طلاق دے دو۔ آپ نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، مارکیٹ کا راستہ بتاؤ مجھے۔ گئے، مزدوری کی، کچھ رقم آئی تو پھر اسے تجارت شروع کی اور دیکھتے کہ دیکھتے عبد الرحمن بن عوف وہاں کے ایک بڑے بزنس مین بن گئے، جیسے مکے کے بڑے بزنس مین تھے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے اس ایک فیصلے کے ذریعے سے
اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا جس کے لیے حکومتیں تڑپ جایا کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے ان 3 مراحل کے ذریعے سے جو تبدیلی برپا کی، وہ تبدیلی ایسی پائیدار قسم کی تبدیلی تھی کہ دنیا نے دیکھا کہ نبی کی زندگی میں عربین پیننسولا تو فتح ہوا ہی ہوا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مضبوط بنیادیں فراہم کی تھی کہ 1 صدی کے اندر آدھی دنیا اسلام کے آگے سر میں اٹھ گئی. تنہا اٹھے تھے اللہ کے رسول، کوئی ساتھی نہیں تھا. جس موقع پر پہلی مرتبہ جبرائیل امین آئے تھے، اپنے گفتگو کو میں اختتام کی طرف لاتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ اس ملک میں بھی ہم بھی مائنورٹی میں ہیں، ہماری تعداد بھی یہاں پر بہت کم ہے. دشمن کے بالمقابل یا نیوٹرل لوگوں کے بالمقابل، اور اکثر و بیشتر اقلیت کی جو نفسیات ہوتی ہے، مائنورٹیز کی جو سائیکالوجی ہوا کرتی ہے، اس کے شکار ہو کر ہم بھی ایک مظلوم امت اور مایوس امت کی کیفیت کو اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یقیناً ہم مائنورٹی میں ہیں، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ طاقتور آئیڈیالوجی، وہ طاقتور نظریہ، وہ طاقتور عقیدہ ہمارے پاس ہے جس کے رہتے ہوئے دنیا کی کوئی قوم مظلوم اور مایوس قوم نہیں ہونا چاہیے. بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہنا چاہیے کہ ہم آئیڈیالوجیکل سپر پاور ہیں. وہ عقیدہ، وہ نظریہ، زندگی گزارنے کا وہ نظام ہمارے پاس ہے جو مشکل سے مشکل دور میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے. کتاب ہدایت ہمارے پاس ہے، نبی کی سنت اور نبی کا طریقہ ہمارے پاس ہے، اور اس نے رہنمائی کی ہے قیامت تک آنے والے مسائل کے حل کے لیے. اور مائنورٹیز کسی ملک کے اندر اگر چاہتی ہوں کہ اپنا انفلوئنس پیدا کرے تو وہاں پر ان کو پرو ایکٹیو رول ادا کرنا پڑتا ہے. ہم کو ایک کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس امت میں زندگی کا مقصد سب سے پہلے سامنے لانا چاہیے. اس امت کی ٹریجڈی ہے، المیہ ہے کہ یہ امت اجتماعی، ملی، نسب العین سے محروم ہے. آپ اس کے کسی نوجوان کو کھڑا کر کے پوچھئے کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس کے پاس کوئی واضح جواب نہیں ملے گا. ایک سروے کر کے دیکھ لیجئے. تو ایک بڑا کام یہ ہے کہ اس امت کو اجتماعی، ملی، نسب العین سے واقف کروائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ برادران وطن میں بڑے پیمانے پر اسلام کا انٹروڈکشن کروانے کا کام. اگر وہ اسلام قبول نہ بھی کریں تو کم سے کم اس بات کے لیے قائل ہو جائیں کہ اسلام کا نظام عدالت آئے گا تو صرف مسلمانوں کو انصاف نہیں دلائے گا بلکہ ساری آبادی کو انصاف دلائے گا. وہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اسلام کے تجارتی اصول نافذ ہو جائیں گے تو ہر ایک کے بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے اقسام مفید ہوں گے. وہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اسلام کا نظام سیاست آئے گا تو وہاں پر عدل ہوگا، وہاں انصاف ہوگا، وہاں پر آزادی مذہب ہوگا، وہاں پر انسانی جان کی حرمت ہوگی، انسانی جان کی قدر کی جائے گی، وہاں پر کمزوروں کے حقوق دلوائے جائیں گے، وہاں پر ظالموں کو ظلم سے ہاتھ پکڑ کر روکا جائے گا، قانون کی قوت کے ذریعے سے روکا جائے گا. اسلام کا اس حد تک ہم کو تعارف دنیا کے سامنے، خاص طور پر اپنے ملک کے باشندوں کے سامنے کروانا. اور تیسرے کہ بڑے پیمانے پر سوشل سروس کا کام ہو جس کے ذریعے سے لوگوں کے دل نرم ہوں، ہمارے ادارے اسلام کی عملی شہادت کا نمونہ بنے، لوگ محسوس کریں یہاں ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتا، یہاں انسانوں کی بلا لحاظ مذہب و ملت خدمت ہوتی. اور پھر یہ سوشل سائنسز کے ماہرین ایک بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی آئیڈیالوجی اچانک میجارٹی کی آئیڈیالوجی بن کر نہیں ابھرتی. آغاز میں تو وہ چند ہی لوگوں کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، مائنورٹی کی آئیڈیالوجی ہوتی ہے، لیکن جب وہ لوگ عزم کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، یقین کے ساتھ اس کے اوپر کار فرما ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ اسے ایکسیپٹنس ملتا ہے، لوگ اسے قبول کرتے ہیں، اور اس وقت تک اس کی رفتار پھیلنے کی آہستہ رہتی ہے جب تک وہ سنگل ڈیجٹ میں رہتی ہے. لیکن جیسے ہی ڈبل ڈیجٹ میں اس نظریے اور عقیدے کو ماننے والے پہنچتے ہیں شعور کے ساتھ، دیکھتے کہ دیکھتے جنگل کی آگ کی مانند وہ آئیڈیالوجی پھیلتی ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ اسے قبول کرتے ہیں. ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احسان انسانیت پر کیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے
کہ ہم بھی بغیر مایوس ہوئے مستقل مزاجی کے ساتھ اس ملک کے مقدر کو بدلنے، اپنی آنے والی نسلوں کے مقدر کو بدلنے کے لیے پرو ایکٹیو رول ادا کریں۔ مایوس ہو کر مظلومیت کا لیبل لگا کر گھر میں بیٹھنے کے بجائے ہم کام کرنے کے لیے میدان میں آئیں، اجتماعیت کے ساتھ منسلک ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام بھی کیا، تربیت کا کام بھی کیا، آرگنائز کرنے کا، تنظیم کا کام بھی کیا، اور پھر ہجرت کا بھی کام کیا، ریاست اسلامی کی تشکیل کا بھی کام کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے جہاد و قتال بھی کیا، تب کہیں عروج سربلندی مقدر بنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے رسول کی سیرت کو صحیح طور پر سمجھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔